ایک مثالی جوڑی رضا اور ربینہ کی یوکے میں رہا کرتی تھی. ملک کے قانون ہو، معاشرے کے قوانین ہو یا دین کے، اس کو وائلیٹ کرنے کی، اس کو توڑنے کی، اس کو توڑنے مروڑنے کی کوشش مت کیجیے گا. تم نے دین کو وائلیٹ کیا ہے. یہ حلالے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. حلالہ تو ارینج ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے سیدھا راستہ بہترین راستہ، دین کا راستہ بہترین راستہ، اور سب سے اچھے اخلاقیات وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے. پاکستان آ کے انہوں نے اپنی سالی سے چھپ کے نکاح کیا. تو میں یہاں تمہاری کمپلین کروں گا عدالت میں کہ تم نے یوکے کے رولز کو وائلیٹ کیا ہے اور خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. تم نے 2 نمبری کیے تمہارے. میں پاسپورٹ کینسل کرا دوں گا. اور یہ یاد رکھنا کہ حلالہ جو ہے یہ ارینج نہیں ہوتا. شوہر کی وعلیکم السلام پاجی کی حال ہے؟ بسم اللہ جناب. میں تہاڈی ویڈیو ویکھی جڑی اوتے سے مدینے چ بنائی تے جوبا شوبا پایا تے یہ وہ کیتا. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی. اور جناب بسم اللہ کی کرتے ہو؟ مالیاں دا کام کریدا سرکار تہاڈی نگری دے وچ. واہ واہ. مالکین ہے تہاڈا؟ مقصود احمد جی. یہ وہ ہاتھ ہے مالی کے ہاتھ جو محنت کرتے ہیں اور یہ اللہ کے دوست ہیں. تھینک یو. بسم اللہ. السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب. میرے عزیزوں میں افتخاری پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں. جی ہاں، آپ بالکل صحیح پہچانے ہیں. میں پاکستان آ چکا ہوں. 20 دن میں 4-5 ملکوں کی سیر کی. یوکے گیا، پیرس گیا، اس کے بعد ہنگری گیا، آسٹریا دیکھا اور خاص طور پہ اسپین گیا. اس کی روداد اور اس کی ویڈیوز آپ آگے دیکھیں گے. لیکن آج پھر اپنی کہانیوں کا سلسلہ میں شروع کرتا ہوں پاکستان سے. اور آج کی کہانی سنانے سے پہلے میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہیں کہ انسان جب کچھ کرتا ہے کوئی عمل، چاہے اس کے پیچھے نیکی چھپی ہو، اس کو سیدھے راستے سے کرنا چاہیے. جب آپ نیکی کرنے کے لیے کوئی برا راستہ اختیار کرتے ہیں یا غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اور اس نیکی کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے یہ تو میں خیر نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور ہے نیکی کرنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کی اپنی ذاتی زندگی متاثر ہو یا برباد ہو جائے. دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو بہت لکی تھا. اور اس لڑکے کا نام رضا تھا اور یہ پڑھائی کی غرض سے مشرف دور میں یوکے گیا. اس نے انجینئرنگ کر رکھی تھی. وہاں جا کے اس نے کوئی اضافی کورس کیا اور یوکے میں ہی اس کو بہت اچھی جاب مل گئی. یہ بہت اچھا کمانے لگا اور ٹھیک 28 سال کی عمر میں رضا جو ہے وہ ایک اچھی جاب بھی کر رہا تھا اور اس کے پاس یوکے کا پاسپورٹ بھی آ گیا تھا. رضا پاکستان آیا. پاکستان میں اس کی والدہ نے اس کے لیے ایک لڑکی دیکھ رکھی تھی. اس لڑکی کا نام ربینہ تھا. ربینہ نے ایم اے انگلش کر رکھا تھا لٹریچر میں، اور وہ بڑی اچھی لڑکی تھی. اور رضا کی شادی ہو گئی ربینہ کے ساتھ. رضا واپس گیا کچھ عرصے کے بعد. جب پروسیس کمپلیٹ ہوا ڈاکومنٹس کا تو ربینہ بھی یوکے آ گئی. اب یہ لوگ جو ہیں یہ یوکے میں رہنے لگے اور بلیک پول کا علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے اگلے آنے والے 4 سال کے اندر 2 بچے بھی دیے، ایک بیٹا ایک بیٹی. یوکے کے اندر جہاں جہاں رضا اور ربینہ کو لوگ جانتے تھے بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے ان کی، اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ بڑی خوشحال جوڑی ہے اور ایسی خوش قسمت جوڑی ہم نے آج تک نہیں دیکھی. ربینہ کھانے بہت اچھے بناتی تھی. شوہر کی وعلیکم السلام پاجی کی حال ہے؟ بسم اللہ جناب. میں تہاڈی ویڈیو ویکھی جڑی اوتے سے مدینے چ بنائی تے جوبا شوبا پایا تے یہ وہ کیتا. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی. اور جناب بسم اللہ کی کرتے ہو؟ مالیاں دا کام کریدا سرکار تہاڈی نگری دے وچ. واہ واہ. مالکین ہے تہاڈا؟ مقصود احمد جی. سر مقصود احمد جو ہیں باغ جناح میں مالی ہیں اور بہت شکریہ. بسم اللہ جناب. تسی ساڈی خدمت کر دے. اللہ نہیں تعالیٰ جناب بالکل جی تہاڈی خدمت واسطے ہی. بہت شکریہ. دوستو، یہ وہ ہاتھ ہے مالی کے ہاتھ جو محنت کرتے ہیں اور یہ اللہ کے دوست ہیں. تھینک یو. بسم اللہ. چاہ پیئیے. بہت شکریہ. تھینک یو. چائے آپ سے بعد میں پئیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو جی. دوستو، مالی بھی بڑی کمال چیز ہوتا ہے. وہ بانو کسی آپا کہتی ہیں یہ جو آپ کے شوہر اور بھائی اور باپ آپ کی روک ٹوک کرتے ہیں نا خواتین سے، تو اس کا برا مت بنایا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ باغ اجڑ جاتا ہے.
خیر تو دوستوں میں کہانی کی طرف واپس آتا ہوں. رضا اور روبینہ کی جو جوڑی تھی یہ یو کے میں بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت جوڑی شمار ہوتی تھی اور لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے. روبینہ ایک نہایت اعلیٰ درجے کی بیوی تھی اور رضا جو ہے وہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا شوہر تھا. اور یہ لوگ کمیونٹی میں ایک دوسرے کی مدد بھی کیا کرتے تھے, لوگوں کے مسائل کو دیکھنا, اور مہینے میں ایک دفعہ یہ ڈنر کیا کرتے تھے, ساری پاکستانی کمیونٹی کو جمع کرتے تھے اور ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے. ان کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں تھی, ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, ان کو پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا, بلکہ یہ اپنے اقربا کی اور جاننے والوں کی مدد کیا کرتے تھے. ایک مثالی جوڑی رضا اور روبینہ کی یو کے میں رہا کرتی تھی. وعلیکم السلام, تھینک یو. دوستو وقت گزرا کہ پاکستان سے خبر آئی کہ روبینہ کے والدین کہیں جا رہے تھے گاڑی میں اور ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کا اور دونوں اس میں جان گنوا بیٹھے. روبینہ بہت روئی, بڑا ملال کیا. دوستو پاکستان میں رضا کے ساس سسر کے گزر جانے کے بعد گھر میں صرف ایک اس کی سالی صاحبہ بچی تھی جو پڑھی لکھی تھی اور ان کی عمر تھی تقریباً 26 کے قریب, اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. بہن بھائی کوئی تھا نہیں. رضا واپس گیا. جب واپس گیا تو روبینہ نے رضا سے کہا کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم سمینہ کی شادی کریں اور اس کو بھی یو کے لے آئیں تاکہ مجھے بھی سکون ہو جائے اور وہ بھی بیچاری چین سے رہ سکے. اس سلسلے میں دونوں میاں بیوی نے بڑی ایفرٹس کی, رشتہ ڈھونڈے, کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا, کوئی ایسا رشتہ نہیں ملا جس کے اوپر دونوں سیٹسفائی ہوتے. اور رضا خود بھی بہت کوشش کر چکا تھا. جو رشتے ملتے تھے دوسری شادی والے تھے یا طلاق یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں یا رنڈووں کے رشتے تھے. اب روبینہ یہ چاہتی تھی کہ کیونکہ اس کی بہن خوبصورت ہے, پڑھی لکھی ہے, تو اس کو بھی بہت اچھا رشتہ ملے جیسے اس کا شوہر تھا. اب ایسا کوئی رشتہ میسر نہیں تھا تو اب دونوں بہت پریشان رہے. اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے روبینہ اور رضا کے درمیان تعلقات متاثر ہوتے گئے, کیونکہ روبینہ کا خیال تھا کہ اس کا شوہر اس کی بہن کے لیے دل سے ایفرٹ نہیں کر رہا, جبکہ رضا بہت سارے رشتے دیکھ چکا تھا اور جو رشتے رضا کو پسند آتے تھے وہ روبینہ ریجیکٹ کر دیا کرتی تھی. اس مسئلے کو لے کے روبینہ اور رضا کے تعلقات اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ روبینہ نے رضا پر یہ بھی الزام لگا دیا کہ تم میری بہن کو یہاں لانا نہیں چاہتے, اور دوسرا یہ کہ تمہیں میرا اور میری بہن کا کوئی احساس نہیں ہے. اچھی خاصی خوبصورت زندگی ہستی بستی متاثر ہونا شروع ہو گئی. اور رضا اس معاملے میں بہت پریشان تھا کیونکہ وہ 100% سنجیدہ تھا کہ اس کی سالی سمینہ جو ہے وہ پاکستان سے یو کے آ جائے. دوستوں وقت گزر رہا تھا اور دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھتی جا رہی تھیں, اور رضا کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اس کے اور میرے درمیان کہ یہ سمینہ والا مسئلہ حل ہو, اور اس مسئلے کے حل ہوتے ہی ان دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. دونوں اب کم بات کرتے تھے, گھر کی فضا جو ہے وہ سوگوار ہو گئی تھی, ٹینشن رہتی تھی, بچے متاثر ہو رہے تھے ان کے جھگڑوں سے. دوستوں وہ کہتا ہے کہ ایک دن میری بیگم صاحبہ آئیں اور انہوں نے مجھے آگے کہا کہ میں نے ایک بہت اچھا پلان سوچا ہے اور اس پہ عمل کرنے کے بعد میری بہن خیریت کے ساتھ یو کے آ جائے گی اور میری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب یہ ٹینشن حل ہو گئی تو تمہارے میرے تعلقات پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے. رضا نے کہا ہاں بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں. تو روبینہ نے کہا کہ تم پاکستان جاؤ, میری بہن سے شادی کرو, شادی کر کے اس کو یہاں پر لے آؤ اور یہاں لا کر اس کو ڈائیورس کر دینا, اور ہم کونسل میں جھوٹی طلاق جمع کرا دیں گے. ہم بتائیں گے یو کے گورنمنٹ کو کہ جی ہماری طلاق ہو چکی ہے, تو تم آزاد بھی ہو جاؤ گے اور کونسل سے جو بینیفٹس ملتے ہیں ہم وہ بھی لے سکیں گے. رضا نے اس سے پوچھا کہ یہ پلان تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو روبینہ نے بتایا کہ جی وہ ایک ہماری آنٹی ہیں یہاں اور وہ 1960 میں یہاں پر آئی تھیں, وہ بڑی ایکسپرٹ ہیں, تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ تم اپنی بہن کو اس طرح سے لا سکتی ہو.
اور اس کے اندر آسانی ہی آسانی ہے کیونکہ گھر کی بات ہے، تو میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو رضا نے روبینہ سے کہا کہ روبینہ اس طرح سے ایک جھوٹا طلاق نامہ جمع کرانا کیا مناسب کام ہے؟ تو روبینہ نے کہا ہاں اس میں کیا مسئلہ ہے، اللہ تو ہماری نیت کو جانتا ہے، ہم نیکی کی غرض سے یہ کر رہے ہیں، ہم نے تو جھوٹی طلاق جمع کرانی ہے اور ہم دونوں تو میاں بیوی رہیں گے۔ دوستو رضا کہتا ہے جی کہ میں نے انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ میں نے بالکل ایسا نہیں کرنا جو تم کہہ رہی ہو۔ اس کا انکار کرنا تھا کہ روبینہ نے گھر میں چیخنا چلانا شروع کر دیا اور صبح شام کی لڑائی شروع ہو گئی۔ رضا پریشان ہو گیا کہ یہ میری بیوی جو میری اتنی خدمت گزار تھی، جس کے حسن اخلاق کے چرچے پورے یو کے میں تھے، وہ اتنی بدتمیز بھی ہو سکتی ہے۔ گھر کے اندر امن چلا گیا، سکون چلا گیا اور رضا باقاعدہ طور پہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا، بیوی کے پلان کے آگے اس نے سر جھکا دیا اور دونوں نے ایک وکیل ہائر کیا، اس کے ذریعے انہوں نے ایک طلاق نامہ بنوایا جو انہوں نے اپنی کونسل میں جمع کروا دیا، اور اس کا جب پروسیس پورا ہوا، اس کا کوئی ڈیوریشن ہوتا ہے، اس دورانیہ کے پورے ہونے کے بعد رضا صاحب جو وہ پاکستان آئے، پاکستان آ کے انہوں نے اپنی سالی سے چھپ کے نکاح کیا اور اس کو رجسٹرڈ کروایا، یہاں سے ڈاکومنٹس لے گئے اور جا کر بیوی کا ویزا اپلائی کر دیا جو کہ حقیقت میں ان کی سالی تھی۔ اور جب وہ تمام دورانیہ پورا ہو گیا تو ویزا لگ گیا اور رضا صاحب جو ہیں وہ سمینہ کو لے کر یو کے آ گئے۔ جب یو کے آئے تو روبینہ بڑی خوش ہوئی اور دونوں بہنیں اکٹھی ہو گئی۔ وہاں لا کر اس نے اس کو کچھ عرصے اس لیے اپنے نکاح میں رہنے دینا تھا ڈاکومنٹس کے اندر، تاکہ اس کا پاسپورٹ بن سکے۔ دوستو یہ واپس آ گئے، وقت گزرتا گیا، روبینہ اور اس کے شوہر کے درمیان تعلقات استوار ہو گئے، ایک بہترین زندگی ہو گئی۔ اور جب وہ وقت پورا ہو گیا اور سمینہ کے بھی ڈاکومنٹس بن گئے یو کے، تو رضا نے اس کو ڈائیورس کر دیا۔ ایک بہترین زندگی گزر رہی ہے اور رضا کو لگا کہ نہیں، میری بیوی کی پریشانی کا حل ضروری تھا، اور اب وہ واپس اسی ڈگر پہ آ گئی، پہلے جیسی ایک اعلیٰ درجے کی بیوی بن گئی، اور کوئی مسئلہ ان کے درمیان جب نہیں رہا تو ایک دن روبینہ صاحبہ آتی ہیں اور اپنے میاں سے کہتی ہیں کہ تمہاری میری طلاق ہو چکی ہے۔ تو رضا صاحب کہتے ہیں جی میں نے اس سے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ہماری طلاق کیسی ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں نے درس والی باجی سے بات کی ہے اور ان کو میں نے یہ سارا واقعہ سنایا، تو انہوں نے مجھے بٹھا کے بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ بے شک ہم نے جھوٹے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے تھے اور یہ ڈرامہ کریٹ کیا تھا، لیکن ہمارے درمیان طلاق ہو چکی ہے، اور اب اپنا سامان اٹھاؤ اور تم یہاں سے جاؤ۔ رضا کہتا ہے میرے پیروں کے سے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا روبینہ آر یو ان یور سینسز؟ میں نے تمہارے کہنے پہ طلاق دی، تمہارے کہنے پہ تمہاری بہن سے شادی کی، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم میری نہیں رہی۔ رضا کہتا ہے جی کہ تباہی لگ گئی اور میں پریشان ہو گیا، لیکن میری جو بیوی ہے وہ اڑ گئی۔ اس نے کہا جی کہ یہ طلاق ہو چکی ہے اور اب میں کسی بھی صورت تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی اور تم یہاں سے جاؤ۔ روبینہ نے رضا کو اسی کے گھر سے نکال دیا، اور وہ نکل اس لیے گیا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں پھر پولیس کو انوالو کروں گی اس کیس کے اندر۔ اب یہ بڑا ایشو کریٹ ہو گیا، کیا کریں؟ اب اسی درس والی باجی کے پاس گئے، اس سے پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ تم ایک کام کرو کہ تم کسی سے نکاح کر لو، اور کسی ایسے بوڑھے سے کر لو جو کچھ عرصے میں خود ہی مر جائے، اور کیونکہ جب تک تم کہیں اور شادی نہیں کرو گی اور وہ اپنی مرضی سے اور منشا سے تمہیں طلاق نہیں دے گا، اور کسی ایسے شخص سے شادی کر لو جو کہ اتفاق سے مر جائے کچھ عرصے کے بعد، پھر تم رضا سے نکاح کر سکتی ہو۔ اور یہ یاد رکھنا کہ حلالہ جو ہے یہ ارینج نہیں ہوتا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی گھر آئے، مل کے بیٹھے، بات کی کہ اب کیا کریں۔ تو روبینہ صاحبہ نے جس طرح پہلے ایک چال چلی تھی
پھر ایک چال بتائی اپنے میاں کو. انہوں نے کہا بھی ایک کام کرتے ہیں ہم کہ آپ کے فلاں فلاں دوست ہیں. وہ کوئی شخص تھا جس کو رضا اس کے بچوں کا خرچہ اور اس کی گھر کو چلانے کے لیے اس کی مدد کیا کرتا تھا. انہوں نے کہا ہم ان کا ویزا اپلائی کرتے ہیں, ان کو یہاں پہ بلاتے ہیں, اور وہ آپ کے بڑے تابع دار ہیں وہ صاحب, تو وہ جو ہیں ان سے ان کا میرا نکاح کروا دینا, اور پھر ایک عرصے کے بعد وہ خود ہی مجھے طلاق دے دیں گے, پھر ہم نکاح کر لیں گے. اب پہلا کام صحیح طریقے سے کرنے کے بجائے غلط طریقے سے کیا, اور اب ایک اور غلط کام کرنے جا رہی تھی روبینہ, لیکن اس کو پتہ نہیں تھا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. دوستو, رضا نے ان صاحب کا ویزا اپلائی کیا اور ویزا لگ گیا. وہ صاحب پاکستان سے یو کے پہنچ گئے. یو کے گئے تو ان کے آگے سارا معاملہ رکھا گیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ ایسے 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 ہمارے درمیان یہ ہوا ہے سب کچھ, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حلالہ کی شرط پوری ہو جائے. اس کے لیے آپ میری بیوی سے نکاح کر لیں اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد آپ طلاق دے دیجیے گا. دوستو, وہ صاحب جو بڑے احسانات کے نیچے دبے ہوئے تھے, انہوں نے حامی بھر دی اور روبینہ کا نکاح یعقوب صاحب سے کر دیا گیا. یعقوب ان کا نام تھا. بوڑھے آدمی تھے اور عمر کافی تھی ان کی. اب شادی تو انہوں نے کر دی. اب جب کچھ عرصہ 10 15 20 دن جتنے بھی دن گزرنے کے بعد جب رضا نے جا کے کہا کہ یعقوب صاحب آپ میری بیوی کو طلاق دے دیں, تو یعقوب صاحب نے کہا خبردار دفع ہو جائے یہاں سے, وہ میری بیوی ہے, اور اگر تم نے مجھ پہ دباؤ ڈالا یا کوئی ایکشن لیا میرے خلاف تو میں یہاں تمہاری کمپلین کروں گا عدالت میں کہ تم نے یو کے رولز کو وائلیٹ کیا ہے اور خزانے کو نقصان پہنچایا ہے, تم نے 2 نمبری کی ہے تمہارے, میں پاسپورٹ کینسل کرا دوں گا. یعقوب صاحب نے تڑی کرا کے بھگا دیا دونوں کو. اب بیوی صاحبہ جو ہیں وہ یعقوب صاحب کے ساتھ ہیں اور ایک ناپسندیدہ زندگی گزار رہی ہے, کیونکہ وہ تو واپس رضا کے پاس جانا چاہتی تھی اور یعقوب صاحب نے طلاق نہیں دی اس کو. دوستو, گھر برباد ہو گیا, بچے رل گئے, اور رضا ڈپریشن کا شکار ہو گیا. جس بہن کو بڑے شوق سے ذوق سے بیاہ کے لائی تھی اپنے شوہر کے ساتھ, وہ بھی ڈپریشن میں چلی گئی, اور ایک عذاب برپا کر دیا ایک عورت کے غلط مشورے نے. زندگی اتھل پتھل ہو گئی. اب یعقوب صاحب کا ویزا 6 ماہ کا تھا, جو کہ وزٹ ویزا تھا. وقت گزر رہا تھا, یہ جب بھی یعقوب کو فون کرتا تو یعقوب اس کو بتاتا کہ تم نے ایک غلط راستہ اختیار کیا, تم نے دین کو وائلیٹ کیا, یہ حلالے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, حلالہ تو ارینج ہوتا ہی نہیں ہے, تو اب یہ سزا ہے تمہاری, تم بھگتو. میں تمہاری بیوی کو کبھی طلاق نہیں دوں گا, جو کہ تمہاری سابقہ بیوی تھی, وہ میری بیوی ہے, اور خبردار اس کا نام اپنے لبوں پہ نہ لانا. دوستو, رضا دن رات روتا تھا, شدید ڈپریشن کا شکار تھا. روبینہ ادھر روتی تھی. اب مجبوراً وہ رہ تو رہی تھی اس کے ساتھ, اب وہ اس کو چھوڑ اس لیے نہیں سکتی تھی, حالانکہ وہاں تو بڑی طاقتور ہے عورت, کہ انہوں نے ایک قانون وائلیٹ کیا تھا. اور یعقوب جو ہے وہ ان کی شکایت کر دیتا, اور شکایت کرتا تو ہو سکتا ہے ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ اگر نہ بھی کینسل ہوتے تو کم از کم ان کو سزا ہو سکتی تھی. اب اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس گئے. اور پنجابی سے کہتے ہیں نا کہ ہتھاں دیا بنیاں دنداں نال بھی نہیں کھول دیاں, یعنی بعض اوقات ہم ایسی گرہیں اپنے ہاتھوں سے باندھ دیتے ہیں جو بعد میں پھر زور لگانے پر دانتوں سے بھی نہیں کھلتی. اب یہ سچویشن جاری تھی اور 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا. 4 ماہ کے اندر دونوں کی ڈپریشن نے مت مار دی, روبینہ کی بھی اور رضا کی بھی. اور دوستو, اتفاق ایسا ہے کہ 4 ماہ کے بعد یعقوب صاحب کو کارڈک اریسٹ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی میت کو جیسے تیسے کر کے رضا نے پاکستان بھجوایا, اور اب چونکہ قدرتی طور پر شرط پوری ہو چکی تھی حلالہ کی, یعنی روبینہ ایک مرد کے نکاح میں رہی تھی اور وہ اتفاق سے مر گیا تھا. عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد روبینہ نے رضا سے نکاح کر لیا. اتنی ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد, اتنی اذیت اور ٹینشن سے گزرنے کے بعد, اتنا زیادہ ڈپریشن لینے کے بعد یہ دونوں پھر سے ایک ہو گئے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ان کی دوبارہ شادی ہوئی ہے
تو رضا کہیں لاشعوری طور پہ اپنی بیوی سے بدزن ہو چکا تھا، اور اس کے ذہن میں کہیں یہ والی بات بھی تھی کہ اس کا یہ 4-5 مہینے جو ہیں جو دوسرے نکاح میں گزرے ہیں وہ بھی اس کو سارا عرصہ تنگ کرتا تھا. اور دونوں میاں بیوی کے درمیان وہ محبت ہی پیدا نہیں ہوئی جہاں سے وہ جدا ہوئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ جہاں سے جدا ہوئے تھے جب ملے ہیں تو پھر محبت اور اخلاص اور پیار وہیں سے شروع ہوا. وہ دونوں بدلے ہوئے لوگ تھے. روبینہ بھی بدل گئی تھی رضا کے لیے اور رضا بدل گیا تھا روبینہ کے لیے. دوستو قصہ مختصر، لاکھ جتن کے باوجود، لاکھ کوشش کے باوجود دونوں میں وہ سابقہ محبت پیدا نہ ہو سکی. روبینہ اور رضا ایک گھر میں رہتے تھے، بچے پال رہے تھے. رضا پہلے کی طرح کما رہا تھا، روبینہ پہلے کی طرح خدمت کر رہی تھی، لیکن دونوں کے دلوں کے اندر محبت نہیں تھی. وہ لوگ گزرے ہوئے لمحوں کو تلاش کر رہے تھے، جب وہ خوش تھے، جب وہ شاد تھے، جب خوشحال تھے، جب وہ ہنستے تھے، کھیلتے تھے، مسکراتے تھے، لیکن وہ خوشیاں کہیں گم گئی تھیں. دوستو قدرت نے تو ان پہ رحم کر دیا کہ روبینہ کا دوسرا شوہر اتفاق سے مر گیا اور یہ واپس اپنے شوہر کے نکاح میں آ گئی. لیکن روبینہ واپس آ گئی، وہ خوشیاں روٹھ گئیں. وہ خوشیاں دونوں میاں بیوی آج بھی تلاش کرتے ہیں، کھوج لگاتے ہیں، اس کا کھرا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لیکن وہ خوشیاں شاید ہمیشہ کے لیے ان سے روٹھ چکی ہیں. روبینہ اور رضا کی یہ کہانی میں نے پہلے بھی سنائی تھی، آج دوبارہ اس لیے سنائی ہے کہ مجھے لگا کہ اس وقت مجھے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور زیادہ سن رہے ہیں، تو ایک بار اس کہانی کو دہرا دیا جائے. دوستوں میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی زندگی خوشحال ہے، اگر آپ خوش باش ہیں اور آپ کی زندگی میں محبتیں ہیں، پیار ہے، خلوص ہے، تو کبھی بھی ملک کے قانون ہو، معاشرے کے قوانین ہو یا دین کے، اس کو وائلیٹ کرنے کی، اس کو توڑنے کی، اس کو توڑنے مروڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ آپ کی زندگی بھی سکون سے اور خوشیوں سے عاری ہو جائے گی اور آپ بھی رضا اور روبینہ کی طرح اپنے ہاتھوں سے گرے باندھیں گے اور پھر دانتوں سے بھی نہیں کھلے گی. اس لیے سیدھا راستہ بہترین راستہ، دین کا راستہ بہترین راستہ، اور سب سے اچھے اخلاقیات وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے. خوشی کا راز میں نے آپ کو بتا دیا. کسی نفع کے لیے، کسی فائدے کے لیے کبھی بھی کوئی غلط راستہ اختیار مت کریں، نہیں تو پھر حتیٰ دی بچیاں دندہ دے نال بھی نہیں سی کھل دیاں. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.